الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ نماز کے اندر جب ہم قرآن مجید کی صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا یہ تلاوت صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے ہونی چاہیے یا صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے یا صورتوں کی ترتیب میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو جانتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک باب قائم کیا ہے، باب الجمع بین السورتین فی الرکعۃ والقراءۃ بالخواتیم وبسورۃ قبل سورۃ وباول سورہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ دو صورتیں ایک رکعت میں پڑھنا یا صورتوں کی آخری آیات یا صورتوں کو تقدیم و تاخیر سے پڑھنا یا صورتوں کی پہلی آیات پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواز کے لیے کچھ احادیث نقل کی ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری مسجد قباء میں ان کی امامت کراتا تھا۔ وہ جب بھی کوئی صورت پڑھتا تو پہلے قل هو اللہ احد پڑھتا، یعنی کہ سورۃ الاخلاص پڑھتا، پھر اس کے بعد کوئی اور صورت اس کے ساتھ ملاتا، اور اس کا یہ عمل ہر رکعت میں ہوتا۔ تو اس کی قوم نے اسے کہا کہ تم قل هو اللہ پر اکتفا کیوں نہیں کرتے بلکہ اس کے بعد اور صورت ملاتے ہو؟ تو صرف قل هو اللہ ہی پڑھ لیا کرو، یا قل هو اللہ کے علاوہ کوئی اور صورت پڑھ لیا کرو۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں یہ کام ترک نہیں کروں گا، اگر تم پسند کرو گے تو تمہاری امامت کرواؤں گا، اور اگر تم ناپسند کرتے ہو تو امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ تو قوم نے ان کے علاوہ کسی اور کی امامت کو پسند نہ کیا، کیونکہ وہ ان تمام سے افضل تھے۔ جب اس قوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، تجھے اپنی ساتھیوں کی بات ماننے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تو ان کی بات نہیں مان رہا؟ اور ہر رکعت میں اس صورت کے لازمی پڑھنے پر تجھے کس چیز نے ابھارا؟ یعنی کہ ہر رکعت میں تم سورۃ الاخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری اس صورت کے ساتھ محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صورتوں کی تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے۔ اگر یہ درست نہ ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو منع نہیں کیا اور نہ ہی اسے امامت سے روکا، یعنی کہ وہ صحابی ہر رکعت میں پہلے سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے اور پھر سورۃ الاخلاص کے بعد قرآن مجید کی کسی اور مقام سے وہ تلاوت کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو ان کو امامت سے ہٹایا اور نہ ہی اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں صورتوں کی ترتیب کا لحاظ رکھنا جو ہے یہ کوئی واجب نہیں ہے، یا صورتوں کی ترتیب کی پابندی کرنا یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ صورتوں کی تقدیم و تاخیر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور ترتیب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اندر پہلے سورۃ بقرہ پڑھی، پھر نساء پڑھی اور پھر آل عمران، حالانکہ آل عمران جو ہے سورہ نساء سے پہلے آتی ہے۔ پھر بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ کہف اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ یونس پڑھی، حالانکہ سورۃ الکہف جو ہے وہ سورہ یوسف اور سورہ یونس کے بعد آتی ہے۔ تو آپ اگر ان احادیث کے اوپر غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو منع نہیں کیا جو ہر رکعت میں پہلے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے بعد کسی اور مقام سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی نماز میں پہلے سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی اور پھر آل عمران پڑھی، حالانکہ نساء جو ہے وہ آل عمران کے بعد آتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ کہف پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ یونس اور یا پھر سورہ یونس پڑھی، حالانکہ سورہ یوسف یا سورہ یونس جو ہے وہ سورہ کہف سے پہلے آتی ہے۔ تو اگر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت ترتیب کے ساتھ کرنا ضروری ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ہمیں اس بارے میں آگاہ کرتے اور ہمیں اس کا پابند کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔